حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ہمیشہ محبت الہی کے دریا میں غرق رہتے تھے اور دل کو مشاہدہ حق میں مشغول رکھتے تھے۔ 12 سال تک جنگلوں میں مجاہدہ نفس کرتے رہے، طائر لاہوتی کے مقام پر فائز تھے اور فنا فی اللہ کی منزل میں یہاں تک گم تھے کہ جس طرف دیکھتے حسن ازلی کا مشاہدہ کرتے اور جس طرف نگاہ اٹھاتے جلوہ حسن یار نظر آتا تھا۔ فرمایا جس چیز کو میں 12 سال تک بیابانوں میں ریاضت کی مشقت میں تلاش کرتا رہا وہ میں نے گھر میں آسانی سے حاصل کر لی۔ یعنی ایک رات والدہ صاحبہ نے مجھ سے پانی طلب کیا، میں نے گھڑے میں دیکھا پانی نہ تھا، میں نے سراہی میں دیکھا پانی اس میں بھی نہ تھا، چنانچہ نہر سے پانی لایا، واپس آیا تو والدہ صاحبہ سو گئی تھیں۔ میں پانی کا پیالہ لے کر والدہ کے سرہانے کھڑا رہا۔ والدہ صاحبہ تہجد کے لیے بیدار ہوئیں، مجھے کھڑے دیکھا تو فرمایا بایزید کیوں کھڑے ہو؟ میں نے عرض کی اس خیال سے کہ آپ بیدار ہوں اور پانی طلب کریں، لیکن میں حاضر نہ ہوں تو قیامت میں ماں کے نافرمانوں میں نہ اٹھوں۔ والدہ نے تہجد کی نماز پڑھ کر دعا کی، اے میرے اللہ، میرے بیٹے بایزید کو میری اطاعت کے صلے میں وہ چیز عطا کر دے جو اس کو 12 سال تک ریاضت و مجاہدے سے نہیں مل سکی۔ بس پھر کیا تھا، ادھر ماں نے دعا کی، ادھر میرے حجابات اٹھ گئے، سینہ کھل گیا اور میرے دل میں دریائے حقیقت و معرفت کا دریا موجزن ہو گیا۔ ایک دفعہ آپ نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد امام صاحب نے پوچھا، اے بایزید، آپ نہ تو کوئی کام کرتے ہیں اور نہ ہی کسی سے کچھ لیتے ہیں، پھر آپ کھاتے کہاں سے ہیں؟ فرمایا پہلے مجھے اپنی اس قضا نماز کو ادا کر لینے دو۔ امام صاحب نے کہا نماز تو آپ نے باجماعت پڑھی ہے، پھر قضا کیسے ہوئی؟ فرمایا ایسے امام کے پیچھے نماز جائز نہیں جو اپنی روزی دینے والے کو نہیں جانتا۔ آپ پہلی دفعہ حج کو گئے تو صرف خانہ کعبہ کو دیکھا، دوسری بار گئے تو کعبے والے کو دیکھا، تیسری بار گئے تو خانہ کعبہ نظر آیا اور نہ ہی کعبے والا۔ ذات حق میں یہاں تک گم ہو گئے تھے کہ سوائے حق کے اور کچھ نظر ہی نہ آتا تھا۔ غلبہ حال اور دریائے وحدت میں یہاں تک مستغرق تھے کہ ایک مرتبہ جذب و مستی میں پکار اٹھے، سبحان ما اعظم شانی، کہ میری ذات پاک ہے اور میری شان بلند ہے۔ ہوش آیا تو مریدوں نے عرض کی، آقا آج آپ نے یہ کلمات ادا فرمائے ہیں۔ فرمایا اب کبھی مجھ سے ایسے کلمے سنو تو مجھے تلوار سے قتل کر دینا۔ چند دنوں بعد آپ پر پھر وہی کیفیت طاری ہوئی اور وہی کلمات زبان سے نکلے۔ مریدین نے تلوار ماری مگر تلوار آپ کی گردن سے پار ہو کر زمین پر آ گرتی اور آپ کا گلا نہ کٹتا۔ ہوش آیا تو غلاموں نے ماجرا سنایا۔ فرمایا اب میں نہیں ہوں، وہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بہت مدت تک کعبے کا طواف کرتا رہا ہوں اور جب میں خدا تک پہنچ گیا تو پھر کعبہ میرا طواف کرنے لگا۔ لوگوں نے سوال کیا، یا حضرت فرض کیا ہے اور سنت کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی محبت فرض ہے اور ترک دنیا سنت ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ حق تک پہنچنے کی کیا سبیل ہے؟ فرمایا گونگے بہرے اور اندھے بن جاؤ، نہ غیر سنو نہ غیر سناؤ اور نہ غیر کو دیکھو۔ ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ہمراہ حج بیت اللہ شریف کو چلے تو اپنا اور اپنے تمام ساتھیوں کا سامان اونٹ پر لاد دیا۔ ایک مرید نے عرض کی، آقا اس مسکین اونٹ پر اتنا بوجھ ڈال دیا ہے، یہ تو ظلم ہے۔ آپ نے فرمایا اے اعتراض کرنے والے، ذرا غور سے اونٹ کو دیکھو۔ اس نے دیکھا تو تمام بوجھ اونٹ کی پشت سے 1 ہاتھ اونچا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنا حال تم سے چھپاؤں تو تم مجھ پر لعن طعن کرتے ہو، اور اگر ظاہر کر دوں تو تم میں اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراز اور واقف کار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ولی کامل بھی تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ اپنے سر پر عرش الہی کو اٹھائے پرواز کر رہا ہوں۔ صبح ہوئی تو اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے میں حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف گیا۔ پتہ چلا کہ شیخ وفات پا چکے ہیں۔
جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو میں نے بہت کوشش کی کہ جنازے کا پایا پکڑوں، مگر میں کامیاب نہ ہو سکا اور بےتاب ہو کر حضرت بایزید کے جنازے کے نیچے گھس گیا اور جنازے کو سر پر اٹھا لیا تو شیخ بول اٹھے کہ اے ابو موسیٰ، کہ یہ تمہاری رات کے خواب کی تعبیر ہے، یعنی عرش سے مراد بایزید کا جنازہ ہے۔